بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں کہ اس اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مخلوق کی تعریف نہیں ہوتی؟ اگر مخلوق کی تعریف ہوتی ہے پھر تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کیسے ہیں؟ اگر مخلوق کی تعریف ہوتی ہے پھر تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کیسے ہیں؟ تو جواب یہ کہ مخلوق کی تعریف دراصل خالق کی تعریف ہے۔ مصنوع کی تعریف وہ صانع کی تعریف ہے۔ اگر کوئی بندہ بلڈنگ بنائے، کوئی عمارت بنائے، کوئی گھر بنائے، تو جب کوئی دوسرا بندہ گھر کو دیکھتا ہے، بلڈنگ کو دیکھتا ہے، تو دیکھنے کے بعد کہتا ہے یار بنانے والے نے کیا بلڈنگ بنائی ہے۔ تو صانع کو مصنوع کو دیکھ کر جو چیز بنائی گئی ہے اس کو دیکھ کر تعریف ہوتی ہے صانع کی، بنانے والے کی۔ تو مخلوق کی تعریف جو ہوتی ہے وہ دراصل خالق کی تعریف ہوتی ہے۔ تو تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں کہ وہ رب تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہاں پہ رب ذکر ہے۔ رب کہتے ہیں کہ جو تربیت کرے، اور تربیت کرنا کہتے ہیں کہ آہستہ 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 جو ہے بڑھائے۔ اب درخت ہے، درخت آہستہ 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 بڑھتا ہے، یہ اس کی تربیت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو انسان ہے وہ بھی انسان جو ہے وہ آہستہ 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 بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، کہ انسان پہلے نطفہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ثم خلقنا النطفۃ علقہ، اس نطفے کا لوتھڑا بنایا، فخلقنا العلقۃ مضغہ، لوتھڑے کی بوٹی بنائی، فخلقنا المضغۃ عظاما، بوٹی کی ہڈی بنائی، فکسونا العظام لحما، ہڈی پر گوشت چڑھایا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا چہرہ بنایا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ بہترین بنانے والے ہیں۔ ثم السبیل یسرا، دنیا میں آنے والے تنگ راستے کو آسان فرمایا، یہ دنیا کے اندر آ گیا۔ اب یہ دنیا کے اندر اللہ الذی خلقکم من ضعف، بچہ تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑھایا۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، جوان کر دیا۔ ثم ضعف قوة، پھر جوان ہونے کے بعد یہ بندہ بوڑھا ہو گیا، پر آخر کے اندر قبر کے اندر چلا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑھایا بڑھایا بڑھایا، جوانی کے اندر کمال تک پہنچا دیا۔ تو یہ رب ہے۔ رب کا معنی تربیت کرنے والا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ عالمین یا عالم کی جمع ہے، اسے کہتے ہیں جہان۔ جیسے کہ دنیا، یہ بھی جہان ہے۔ دنیا سے پہلے ہم لوگ عالم برزخ کے اندر تھے، اور دنیا کے بعد ہم عالم قبر کے اندر جائیں گے، پھر اس کے بعد عالم قیامت ہوگا۔ تو خیر بہت سارے عالم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تمام عالموں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، کہ وہ رب رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رب رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو رحمان کسے کہتے ہیں؟ رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے؟ تو رحمان کہتے ہیں کہ جو بن مانگے دے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایمان نہیں مانگا، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی دیا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے انسانیت نہیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتا نہیں بنایا، انسان بنایا، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ہمیں یہ نعمت دی بغیر مانگے۔ ہم نے بہت ساری نعمتیں، ہماری آنکھیں ہیں، ابھی صحیح ہیں، کان ہیں، ناک ہے، وغیرہ وغیرہ، ہم نے اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے دی۔ تو اللہ تعالیٰ رحمان ہے۔ اور رحیم، جو نہ مانگنے کے اوپر ناراض ہو۔
اب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں کہ میرا بندہ ہو کے مجھ سے نہیں مانگ رہا ہے۔ دنیا کے اندر کسی نے مانگا جائے تو وہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے نہ مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ نہ مانگنے کے اوپر ناراض ہوتے ہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ رحمان یہ عام ہے، کفار کے اوپر بھی، کفار کے لیے بھی اللہ تعالیٰ رحمان ہے، مسلمانوں کے لیے بھی رحمان ہے۔ اب کفار اللہ تعالیٰ کو کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، نہیں مانتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر رزق اور کھانا دے رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے۔ اور رحیم اسے کہتے ہیں کہ اور رحیم کی رحمت جو ہے وہ خاص ہے، رحیم کی رحمت یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے اوپر ہے، لہذا قیامت کے دن جو ہے وہ کفار کو اوپر رحم نہیں کیا جائے گا، صرف اور صرف مسلمانوں کے اوپر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ لفظ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، رحمان یہ اللہ تعالیٰ کی صفت اول ہے، رحیم یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ثانی ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے مالک ہیں۔ دین کہتے ہیں جزا کو، قیامت اس کا مجازی معنی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یوم الجزا بدلے کے دن کے مالک ہیں، اور وہ دن قیامت کا دن ہے۔ تو مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے مالک ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تو دنیا کے بھی مالک ہیں، پھر یہ کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے مالک ہیں؟ اللہ تعالیٰ دنیا کے بھی مالک ہیں۔ تو دیکھو دنیا کے اندر یہ مخلوق کی بھی ملکیت ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ میرے پاس گھر ہے تو میں اس گھر کا مالک ہوں، میرے پاس کپڑے ہیں تو میں کپڑوں کا مالک ہوں۔ یہ ملکیت مجازی ہے، حقیقی ملکیت یہ صرف اور صرف دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہر چیز کی ملکیت اللہ تعالیٰ کی دنیا کے اندر ہے، لیکن مجازی طور پہ دنیا کے اندر مخلوق بھی مالک ہو جاتی ہے۔ لیکن قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ مجازی طور پہ کسی کی ملکیت نہیں ہوگی، حقیقی ملکیت بھی اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اور ساری ملکیتیں جتنی بھی ہوں گی وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ہوں گی، مخلوق کی کوئی ملکیت نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے مالک ہیں۔